بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید خوابوں کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. اس میں اگر کسی نے غوطہ لگا دیا تو غوطے میں وہ اس قدر تہ میں چلا جاتا ہے کہ کبھی کبھار اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا. اور بعض لوگ جان بوجھ کر خواب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, خوابوں کی دنیا میں جانے کی, خوابوں کی دنیا کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں, خوابوں کی دنیا میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھار جب بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار مجھے آج کل خواب نہیں آ رہے. اور بعض لوگ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں. بعض لوگ بڑے افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. کتابوں میں ایک خواب کا ذکر ہے. لکھا ہوا ہے کسی بزرگ نے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا, اس نے بھی کہا میں نے بھی اذان دیتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو. تو خواب کی جو تعبیر بتانے والے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہوتے ہیں, کوئی معمولی نہیں ہوتے. تو انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ تو مؤذن ہے. کہا کہ جی ہاں مؤذن ہوں. اور پھر کہا کہ تجھے حج نصیب ہوگا. تجھے کیا ہوگا؟ حج نصیب ہوگا, تو حج پر جائے گا. دوسرے شخص نے بھی یہی کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو بزرگ نے کہا کہ تو واقعی میں تو نے اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ ہاں. لوگوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو, یہ چور ہے. تو سارے حیران کہ دونوں شخص ہیں, دونوں نے اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے, دونوں کی تعبیر حضرت نے الگ الگ بتائی. تو یہ کیا ماجرا ہے حضرت, یہ فرمائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آیا تھا وہ چہرے سے اس کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے پر نور رکھا ہوا تھا, نیک انسان لگ رہا تھا. میرا ذہن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا کی طرف گئی, جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ یہ وہ صدا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کے حق میں پوری ہو رہی تھی.
اور دوسرے شخص جب میرے سامنے آئے تو اس کے چہرے پر کوئی نیکی کے آثار نہیں لگ رہے تھے. تو قرآن کریم کی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ، تو اس آیت کی طرف میرا ذہن کیا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ چور ہے، اِنَّهُمْ لَسَارِقُونَ. تو اندازہ کریں کہ خواب ایک ہی ہے لیکن تعبیریں الگ الگ ہیں. ایک کو حج کا کہا جا رہا ہے اور ایک کو، کیسی عجیب بات ہے. بعض لوگ یہاں کتاب رکھی ہے نا ہمارے پاس، وہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے اٹھا کر خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور خواب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بزرگ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں مہر ہے اور میں لوگوں کے منہ پر اور لوگوں کی شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہوں. خواب میں نے دیکھا یہ. تو فرمایا کہ تو مؤذن ہے؟ کہا ہاں میں مؤذن ہوں. فرمایا کہ یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب تو اذان دیتا ہے اور خصوصاً رمضان المبارک میں اذان دیتا ہے تو یہ رمضان المبارک میں لوگوں کے اذان، جو صبح صادق کی جو اذان ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کی جو اذان ہوتی ہے، یعنی صبح کی اذان ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اس لیے تم لوگوں کی کیا ہے، منہ میں کیا کر رہا ہے، مہر لگا رہا ہے کہ اب کھانا نہیں ہے. ایک ذریعہ ہو رہا ہے، ایک ذریعہ بن رہا ہے. اور جمع بھی منع ہے. صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک یہ عمل جائز نہیں ہے روزے کے اندر. اس لیے تجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھایا کہ تیرے ہاتھ میں مہر ہے اور تو اذان دے رہا ہے اور لوگوں کو ان دونوں چیزوں سے روک رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہی چیز آپ اس کی تعبیر سمجھ لیں اپنی طرف سے. بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح کتاب کے اندر میں نے پڑھی، کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا اور ایک خواب پڑھا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انڈا اٹھایا ہوا ہوں اور انڈے کو توڑ کر اس کی کیا کر رہا ہوں، زردی کو میں ایک طرف کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، سفیدی کو الگ کر رہا ہوں، لے رہا ہوں اپنے ساتھ. تو اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے بڑے عجیب ہوتے ہیں. وہ ایسے ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ یعنی یقین کریں میں تنگ آ چکا ہوں اس مسئلے سے. یہ دو مسئلے میں مستقل تنگ آ چکا ہوں ہمارے بعض لوگوں سے. تعویذ دے دیں مولوی صاحب، خواب کی تعبیر بتا دیں. صبح اٹھو، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں میرے واٹس ایپ پر. تعویذ دے دیں مولانا فلانا چیز ہو گئی ہے، تعویذ دے دیں. نمبر دو کیا، خواب کی تعبیر. اور عجیب عجیب قسم کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دونوں چیزیں ہمارے مسلمانوں نے اپنے ذہنوں پہ سوار کر لیے کہ بس یہ تعویذ اور یہ خواب، یہ دونوں ایسے مسئلے، دونوں چیزیں انسان کی زندگی بن سکتی ہے بس اس کے ذریعے سے. تو وہ بزرگ کے پاس جب خواب کی تعبیر لینے گیا تو کہا کہ یہ چور ہے، اس کو پکڑ لو. تو بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کو خواب بیان کرنے آ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا واقعی میں چور تھا. تحقیق ہوئی تو واقعی میں چور تھا. اب اس کی تعبیر کیا نکالی، پوچھے گا بھائی بتائیں آپ نے ان کو کیسے. کہا کہ یہ انڈا سے مراد وہ قبر ہے، اور انڈے کو توڑنے سے مراد قبر کو کھودنا ہے، اور سفیدی سے مراد مردے کی کیا ہے، مردے کا کیا ہے، کفن ہے، کہ چونکہ وہ کفن چرا رہا ہے. اور زردی سے کیا مراد، آدمی مرنے کے بعد زرد ہو جاتا ہے نا، کہ اس کو چھوڑ دیا. یہ واقعی میں چور ہے، پکڑ لے اس کو. تو خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا بھائی میرے بھائی.
یاد رکھیں کہ خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا، جو اصل جو دنیا ہے، جو حقیقت والی دنیا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے کہ اصل قرآن و سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بعض لوگ صبح شام خواب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر اب اثر یہ ہوتا ہے کہ ذرا سنیں، دو اور خواب میں بتاتا ہوں، اور وہ بھی عجیب ہے خواب۔ اس کا انتہا پھر کہاں ہوتی ہے؟ وہ ایک کتاب ہے اوپر رکھی ہوئی ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں تذکرہ۔ وہ تذکرہ عجیب کتاب ہے۔ وہ اس تذکرے کے اندر صرف اور صرف خوابوں کی دنیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تو یہ ہے کہ وہی الہامات اور کشوف کا مجموعہ، لیکن حقیقت میں وہ سارے خواب ہیں، اور وہ سارے شیطانی خواب ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ سارے خواب لوگوں کو دیے ہیں، کہا کہ یہ پڑھو، اور تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے وہ مجموعہ۔ وہ اس کا نام رکھا ہے تذکرہ۔ اچھا، اس کے اندر جی وہ ایک خواب لکھتا ہے کہ جی ایک دفعہ کیا ہوا کہ جی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کبوتر پکڑا ہوا ہے، اور آگے جو ہے وہ مجھے نظر آئی بلی۔ اس کی بہادری دیکھیں ذرا، خواب کے اندر بھی بہادری دیکھیں۔ جب بلی دیکھی تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کبوتر تو بلی پر حملہ کر لے گی۔ آپ کے پاس اگر کبوتر ہوگا ہاتھ میں تو آپ بلی سے ڈرو گے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے ایسا کوئی ڈرے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا آدمی، بلی کو بھگا دے گا۔ کہتا ہے میں اس کے اوپر، کبوتر کے اوپر چادر کو رکھا، اور اس کے بعد پھر میں گزر گیا۔ ایک خواب لکھتا ہے کہ خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ مرغی مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مرغی بات کری، تو مرغی نے کیا بات کی ذرا وہ تو بتا دیں، آپ سنیں ذرا آگے۔ مرغی تم سے بات کر رہی ہے تو آپ مرغی کا تو بتا دیں، مرغی نے کیا بات کی آپ سے؟ کہا کہ مرغی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو تو۔ میں نے کہا یار مرغی نے بھی پہچان لیا مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ اندازہ کریں کہ مرغی نے بھی سچ بات کہہ دی کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر اور خواب مرزا غلام احمد قادیانی بیان کر رہا ہے۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب کی دنیا ایسی ہے کہ انسان جب شروع ہوتا ہے تو اس کو وہ کہاں تک لے جاتا ہے؟ وہ نبوت کے دعوے پر لے جاتا ہے انسان کو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ وہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اب لوگ خواب دیکھتے دیکھتے ماحول اس طرح بن چکا ہے آج کل آپ دنیا کے اندر، اب آپ واٹس ایپ میں آپ کو خواب ملتے ہوں گے کہ فلانا خواب دیکھا، فلانا نے خواب دیکھا، فلانا نے خواب۔ بھائی ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہی نہیں ہے کہ خوابوں کو بیان کریں۔ اور خواب آپ کیوں بیان کرتے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ کیا ہم ان کے معتقد ہو جائیں ان کے خواب سے؟ مجھے بتائیں نا کہ آپ خواب بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خواب کو دیکھ کر ہم کیا آپ کو سن کر جو ہے وہ آپ کے متقد ہو جائیں۔ اور واقعی میں لوگ خوابوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور خوابوں کی دنیا میں رہنے کے لیے ایک خواب بیان کرتے ہیں، اور پھر دوسرا اس کو بھیجتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار وہ فلانا نے خواب دیکھا، چلو جی اس کی بیعت کر لو، اور وہ ایک اعتقاد کی بنیاد قائم کر لیتا ہے، اعتقاد کی عمارت اس خواب کی بنیاد پر قائم کر لیتا ہے وہ۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے صاف طور پہ کہ وہ لوگ اگر کوئی خواب سناتے تھے وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے، وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ ہر وقت خوابوں کی دنیا کے اندر رہنا ہے، ہر وقت خوابوں کی دنیا کے اندر ہے۔ تو اس میں ذرا اعتدال، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں آتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اعتدال سے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا ہے، کہ ایسے نہیں کہ ہم اس کو خواب کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائیں۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ خواب کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائیں اور اس کی بنیادوں پر ہم اپنی حجتیں اور اپنی عمارتوں کو قائم کرنے لگ جائیں. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی خواب کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. نبوت کیا ہے؟ نبوت ختم ہو چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نیا پیغمبر نیا پیدا ہونے والا نہیں ہے، نہ آنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوائے مبشرات کے، کس کے؟ سوائے مبشرات کے نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت نہیں ہے. لیکن سوائے مبشرات کے، صرف مبشرات. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا مبشرات کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امتی کے لیے یہ جو سچا خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک امتی کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام ارشاد فرمایا کہ کیا دیا؟ کہ نبوت کا، میں بتاؤں نا، 46واں حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام عطا فرمایا کہ بھئی یہ اس کو ایک حصہ عطا فرمایا. نبوت نہیں تھی، نبوت ختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہونے لگی تو بعثت ہونے کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتے تھے، سچے خواب آتے تھے، سچے خواب آتے تھے. اور یہ سلسلہ کتنے مہینے رہا؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 6 مہینے مسلسل، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھتے وہی ہو جاتا، اصل چیز ہو جاتی. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ اس کے بعد جو سلسلہ رہا وہ کیا رہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن 6 مہینے وحی نہیں آئی. 6 مہینے جو سلسلہ رہا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوابوں کا سلسلہ رہا، خواب آتے رہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ زندگی کے اندر 23 کو 2 پر ضرب دو تو کتنے بندے ہیں بھائی بتائیں نا؟ 11.5. 23 کو اگر 2 کے اوپر ضرب 46، ہاں دیکھا نا، اب 46 تو 46واں حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 46، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو کہا کہ 40 حصہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو جو نبوت کا جو حصہ ملا، ایک حصہ جو ملا ہے، دیکھیں نا، ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ 46ویں حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو ملتا ہے، یعنی ایک ایک حصہ اگر دیکھا جائے 23 سال کے اندر، تو آپ حساب لگا لیے جیسے آپ نے بتا دیا. تو یہ خواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حقیقت میں بہت بڑا انعام ہے امتیوں کے لیے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے، اس کو آپ یوں سمجھے کہ اس میں دو رائے لے لیں، 2 لوگوں کی مختلف رائے لے لیں. ایک تو بہت زیادہ افراد کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں، تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نہیں میں خوابوں کو مانتا ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ خوابوں کو ماننا ہے. بہت سارے اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں مسلمانوں کو، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو بشارت قرار دیا امتیوں کے لیے. مبشرات، بشارت، خوشخبریاں.
لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دنیا عالم کے سب سے بڑے معبر جسے کہتے ہیں تعبیر بتانے والے، ان کی بات کو بھی، ان کے جملے کو بھی ذرا نوٹ کر لیں. وہ فرماتے ہیں کہ خواب بہت خوشی کی بات ہے تمہارے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس خواب کے ذریعے سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. بعض لوگوں کو بڑے اچھے اچھے خواب آتے ہیں، خود خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو، لیکن انسان اپنا معتقد بن جاتا ہے، یار میں بڑا بزرگ بن گیا ہوں، واہ 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 واہ، مجھے بڑے خواب آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کرامات ہو رہی ہیں، پھر وہ کرامات کی طرف چلا جاتا ہے. انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی جو اصل جو زندگی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے کہ نہیں، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا، داڑھی نہیں ہے، داڑھی سنت ہے نا، اور بلکہ سنت مؤکدہ ہے، واجب ہمارے اناف کیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہیں ہے، اور داڑھی نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرامتیں ہو رہی ہیں، تو ہم نہیں مانیں گے اس کی کرامت کو، چاہے تم آسمان پر بھی اڑو، چونکہ تمہاری جو زندگی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے. لاکھ مرتبہ تم جو ہے وہ اپنی کرامتیں دکھاؤ، لیکن ہم یہ سمجھیں شعبدے بازی ہے یہ، وہ تو دجال کے ذریعے سے بھی ہوگا. شیطان کو مسخر کرتے ہیں، جنات کو مسخر کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو اصل جو زندگی ہے اس کو دیکھا جائے گا. ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اچھے خواب ہے، ٹھیک ہے، خوشخبری ہے، بشارتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں. بہت سارے بزرگوں نے خوابوں کو بیان کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اچھے اچھے خواب لکھے ہیں، اچھی تعبیریں لکھی ہیں. لیکن آج کل یہ میں آپ کے سامنے بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بیماری بن چکی ہے کہ خوابوں کو بیان کر کے اپنے عزت اور شرف کو بڑھانا ہوتا ہے کہ بھئی میں اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہوں، دیکھو مجھے مانو میں بزرگ ہوں. تو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتابوں کو پڑھے تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو قرآن و سنت موجود ہے، مجھے تو ان خوابوں کی ضرورت نہیں ہے.